ہم اس وقت چل رہے ہیں تیسرے مدت کے اندر، یعنی اعلانیہ دعوت بیرون مکہ، اور اس کا عرصہ ہے 3 سال۔ پچھلے اتوار کو یہ بات گزری کہ سن 11 نبوی میں 6 بندے مدینہ منورہ کے اسلام لے کر آئے۔ پھر یہ 6 بندے چلے گئے۔ اگلے سال انہوں نے اپنے ساتھ 7 بندے اور لائے، یعنی 6 میں سے ایک نہیں تھا، 5 ہو اور 7 نئے، 12 بندے۔ سن 12 نبوی میں یہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے کسی ساتھی کو بھیج دیں جو ہمیں اسلام سکھائے، دین سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا، اور مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ چلے گئے، اور آپ نے محنت کی یہاں تک کہ اگلے سال یعنی سن 13 نبوی میں 75 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کا بیان ہوگا سن 13 نبوی میں، اور جو سن 12 نبوی میں جس جگہ پر وہ آئے تھے اور انہوں نے بیعت کی تھی اس کا نام عقبہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی بیعت اور عقبہ مقام پر۔ اور پھر سن 13 نبوی میں جو 75 افراد آئے تھے، جن میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، یہ بھی اسی مقام پر انہوں نے بیعت کی، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانی۔ تو یہ 75 افراد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مصعب ابن عمیر ان کو لے کر آئے اور اپنی پوری کارگزاری سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کارگزاری سنائی کہ مدینہ منورہ میں اس طرح میں نے محنت کی اور ان افراد کو اپنے ساتھ میں لایا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند باتوں کا حکم دیا، ان سے چند باتوں پر بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ نمبر 2، ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ نمبر 3، ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اور نمبر 4، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 5، جب مجھے اپنی قوم قریش مکہ سے نکالے گی، جب میں یثرب آؤں گا، مدینہ منورہ آؤں گا، تو تم لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ سیرت حلبیہ کے اندر حضرت کعب ابن مالک اس بیعت عقبہ کے واقعے کو یوں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کارگزاری اور مشورے کے لیے ہمیں ایام تشریق کے ایک رات میں وقت دیا کہ آپ فلانی رات میرے پاس آ جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس رات ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ بھی موجود تھے۔ تو ہم نے یہ ملاقات خفیہ رکھنا تھا، لوگوں سے چھپ کر یہ ملاقات کرنا تھا، اس لیے ہم رات کو اس انداز میں سوئے گویا کہ ہم بہت تکے ہوئے ہیں۔ جب سارے لوگ سو گئے تو رات کے 3 حصہ گزر جانے کے بعد آخری حصے میں ہم ایک ایک کر کے عقبہ مقام میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ ہم 75 لوگ تھے اور ہم وہاں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ساتھ آ گئے، حالانکہ اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی معاونت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عباس نے ہمیں متوجہ کیا، کہا کہ اے اوس اور خزرج کے لوگوں، یہ بات سنو، تم جانتے ہو کہ یہ شخص ہم میں سے قریش میں سے ہے اور انتہائی معزز ہے،
اور اپنے وطن کے اندر محفوظ ہے، اور یہ جن باتوں کی دعوت دے رہا ہے ان باتوں کو قریش مکہ نہیں مانتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوں گے اور اس کو اپنے وطن بلاؤ گے تو عرب اور عجم سب تمہارے مخالف ہوں گے۔ یاد رکھو اگر اس وقت تم نے اس کا ساتھ چھوڑنا ہے تو آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن اگر اس وقت تم نے نصرت کرنا ہے سختی کے وقت میں تو تم آج اس کا ساتھ دے دو۔ یہ باتیں کہیں، اس کے بعد انصار میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اس وقت ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوں گے اور آپ کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بدلے میں جنت ملے گا۔ تو اس کے بعد ایک اور انصار صحابی ہیں جس کا نام ابو الہیثم بن تیہان ہے، یہ انہی 7 افراد میں سے ہیں جو سن 12 نبوی میں آئے تھے۔ تو یہ کھڑے ہو گئے مزید اس بیعت کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے، کہا کہ اے میرے قبیلے والوں، جب یہ نبی آپ کے پاس آئے گا تو تم لوگوں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے محمد الرسول اللہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح بنائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہودیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ فاتح بن کر دوبارہ اپنے وطن چلے جائیں اور ہمارے تعلقات یہودیوں کے ساتھ مزید خراب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سن لو، میری جان تمہاری جان ہے اور تم مجھ سے ہو اور میں تم میں سے ہوں۔ تمہاری جنگ جس کے ساتھ ہے میری جنگ بھی انہی کے ساتھ ہے، اور تمہاری صلح جن کے ساتھ ہے میری صلح بھی انہی کے ساتھ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کی فضیلت دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ہوں اور تم لوگ مجھ سے ہو۔ اس کے بعد عباس بن عبادہ یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مزید اس بیعت کو پختہ کرنے کے لیے اپنی قوم سے یہ عہد لیا کہ اگر تم لوگوں نے سختی کے وقت اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کو چھوڑنا ہے تو ابھی سے اس کو چھوڑ دو، لیکن اگر سختی کے وقت ساتھ دینا ہے تو اب اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اب بیعت کی ابتدا کس نے کی اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اسعد ابن زرارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ابتدا کی، اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے مصعب ابن عمیر کی میزبانی کی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ تو یہ 75 کے 75 مسلمان ہو گئے۔ بیعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب اس بات کو خفیہ رکھنا ہے، لوگوں سے چھپانا ہے، تاکہ کہیں اس بیعت کے بارے میں، اس اسلام کے بارے میں مخالفین کو علم ہو، وہ کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس لیے حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ایک ایک دو بندے یہاں سے اٹھ جاؤ اور اپنے مقامات پر جا کے سو جاؤ، گویا کہ یہاں ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو راتوں رات یہ بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 12 نقیب مقرر کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے 12 نقیب مقرر کیے تھے، یعنی 12 سردار مقرر کیے، جن میں سے 9 خزرج کے تھے اور 3 اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو نقیب مقرر کیا۔ اور اس طرح یہ جو بیعت تھی، یہ گروہ تھا، یہ آہستہ آہستہ اٹھ کر چلے گئے اور اپنے اپنے مقامات پہ سو گئے، گویا کہ ہوئی کچھ نہیں۔ صبح ہو گئی، قریش مکہ کو پتہ لگ گیا، ایسے کچھ اثرات مل گئے کہ منع میں کچھ ہوا ہے رات کو۔ تو انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو کفار مکہ دوبارہ چلے گئے، لیکن بعد میں ان کو معلوم ہوا
کہ یہ بات تو سچی تھی، رات کو 75 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے، لیکن اس وقت سب کے سب چلے گئے تھے، لیکن ایک صحابی ہے سعد ابن عبادہ، یہ ہاتھ لگ گئے، ان کو پکڑ لیا، خوب پٹائی کی اس کی، ان کو بہت مارا۔ تو کفار مکہ میں سے ایک تھے مطعم ابن عدی، انہوں نے جب سعد ابن عبادہ کو دیکھا فوراً اس کو چھڑایا، کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تم اس کو نہیں جانتے ہو، یہ تو سردار ہے مدینہ میں، اور جب کبھی میں جاتا ہوں تجارت کے لیے تو میں مدینہ منورہ ان کے گھر آرام کرتا ہوں، پھر ہمارے قافلے کیسے گزریں گے وہاں سے، اس لیے پھر سعد ابن عبادہ کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیا، اور سعد ابن عبادہ بھی چلے گئے مدینہ منورہ۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانی، اور یہ سن 13 نبوی میں ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر سختی بھی حد سے زیادہ ہو گئی، مکہ میں ان کی زندگیاں تنگ ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا مدینہ منورہ، پھر ایک ایک صحابی وہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے، اور ہجرت کے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے کہ صحابہ کرام نے کن تکالیف کے ساتھ، کن مشکلات کے ساتھ آپ نے اپنا وطن چھوڑا اور مدینہ منورہ چلے گئے، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر آپ کے ساتھی تھے، آپ کس رستے سے چلے گئے، کیسے چلے گئے، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آنے والے اتوار میں ہوگا۔